کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر حج کیا اور حج کے دوران نہ اس نے رفث کیا نہ فسق کیا. رفث کہتے ہیں فحش کلامی کو، یعنی کوئی گالی نہ دی، کوئی بیہودہ کلام نہ کیا. اور فسق کہتے ہیں نافرمانی کو، یعنی کوئی گناہ نہ کیا، بد نگاہی نہ کی. تو فرمایا جس نے نہ فحش کلامی کی، رفث کیا، اور جس نے نہ فسق کیا نہ ہی کوئی اللہ کی نافرمانی کی، ارشاد فرمایا جب وہ حج کر کے واپس آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے. کہ جیسے پیدا ہونے والے بچے نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، گناہوں سے بالکل پاک صاف محفوظ ہوتا ہے. فرمایا وہ بندہ چاہے بوڑھا ہو چکا ہو، وہ جب حج کر کے واپس آتا ہے پچھلی زندگی کے اللہ سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے. تو کتنی فضیلت کی بات ہے. اللہ جس کو یہ سعادت دے دے تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت مکہ المکرمہ میں ہیں اور حج کی تیاری میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک عمرہ کر کے واپس آ جاتا ہے، جب دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، پہلے عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک جتنے اس سے گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور ارشاد فرمایا جو حج مبرور ہوتا ہے، جو مقبول حج ہوتا ہے، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کے پاس جنت کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں. تو جس کا حج قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے. آج بڑے بڑے مالدار، کروڑ پتی، ارب پتی لوگ، پیسہ بہت ہے ان کے پاس، لیکن وہ حج کی درخواست نہیں دیتے، وہ حج کرنے کے لیے نہیں جاتے، فرض ادا نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 4-5 لاکھ روپیہ ہمارا لگنا ہے یہ نہ ہی لگے تو بہتر ہے، یہ پیسہ بچ ہی جائے تو بہتر ہے، کہیں ہم غریب ہی نہ ہو جائیں. وہ اپنا کاروبار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ ہمارا جو لگے گا کاروبار ہمارا پیچھے پڑ جائے گا. تو وہ اپنے کاروبار کی وجہ سے، اپنی غربت کے ڈر کی وجہ سے، اپنے افلاس کے ڈر کی وجہ سے حج کرنے کے لیے نہیں جاتے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جس میں طاقت ہو اسے حج اور عمرہ کرنے جانا چاہیے، کیونکہ فرمایا جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اللہ عز و جل اس کی محتاجیاں، اس کی غریبی، اس کی مفلسی، اس کے گناہ ایسے صاف کر دیتا ہے. فرمایا جیسے بھٹی کی آگ جو ہوتی ہے وہ لوہے کو، چاندی کو، سونے کو وہ اچھی طرح سے صاف اور پاک کر دیتی ہے. فرمایا اسی طرح حج اور عمرہ بھی انسان کی محتاجی اور گناہوں کو بالکل پاک صاف فرما دیتا ہے. تو اس سے ساری محتاجیاں ختم ہوتی ہیں، اس سے دولت آتی ہے، بندہ غنی ہوتا ہے اور اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی یہ دل میں نہیں لانا چاہیے کہ میں عمرہ کروں گا تو میرے پیسے خرچ ہو جائیں گے، میں حج کروں گا تو میں غریب ہو جاؤں گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو حج اور عمرہ کر کے آتا ہے اللہ اس کو اس سے دگنا عطا فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے رمضان میں عمرہ کیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا کوئی حاجی میرے ساتھ حج کرے اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. تو عمرہ ویسے بڑی فضیلت کی بات ہے، حج ویسے بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن رمضان میں جس نے عمرہ کیا امام الانبیاء کے ساتھ حج کرنے کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. تو رمضان آ رہا ہے، کوشش کر کے اگر عمرے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں تو رمضان میں جانے کی ضرور کوشش کریں. وہاں بہاریں ہی ایک اپنی ہوتی ہیں، مدینے کی ٹھنڈی ہوائیں، گنبد خضرا کا نظارہ، وہاں کی سیری، وہاں کی افطاری، وہ ایک اپنا ہی منظر پیش کرتے ہیں. کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے یا عمرے کے لیے جائے اور دوران سفر اس کو موت آ جائے، ہوتا ہے بعض اوقات کسی جو ہے وہ حادثے کا انسان شکار ہو جاتا ہے، کوئی بندہ اپنی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا وہاں پہ دکم پیل کی وجہ سے لوگ پس گئے اور وہاں پہ شہادتیں ہوئیں. تو اگر ایسی بندے کو مکے میں یا مدینے میں موت آ جائے یا پھر حج اور عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں راستے میں موت آ جائے تو اس کی موت کی بھی بڑی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے جائے اور دوران سفر اس کو موت آ جائے، فرمایا کہ قیامت تک فرشتے اس کے حج کرنے کا اور عمرے کرنے کا ثواب لکھتے رہتے ہیں. کتنی فضیلت کی بات ہے. بندہ مر بھی جائے قیامت تک حج ہوتے رہتے ہیں، قیامت تک عمرے ہوتے رہتے ہیں.